ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا اس جگہ جہاں سے وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی۔ سو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریب ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مشہود نے بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہاں دیدہ تھی۔ وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماما اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے۔ ساری تنخواہ ماما لے لیتا ہے، رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی کا نام آئمہ تھا، بہت شائستہ تھی۔ اس نے تمام باتیں مشہود کو بتائیں۔ مشہود نے اسے سمجھایا کہ اماں راما تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ یوں ملازمہ کی معرفت مشہود کی ملاقات آئمہ سے ہو گئی۔ لڑکی بھی کھری اور صاف گو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما جی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے تنخواہ لے لیتا ہے، لیکن بھیڑیوں کے اس جنگل میں ماما جی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ مشہود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیا اور کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آئمہ کو مشہود اچھا لگا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس کے صلاح مشورے سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ آئمہ کے ماما جی نے ان کو ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ آئمہ کو برا بھلا کہتا ہوا اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آئمہ نے اگلے روز بتایا کہ گھر لے جا کر ماما جی نے بہت مارا۔ اس نے ہر بات ان کو بتا دی ہے۔ اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ کو ان سے ملنا ہوگا اور ماما جی کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مشہود نے اپنی ملازمہ کو ماما کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے کہلوا دیا، آ کر مجھ سے خود ملو، میں کچھ شرائط پر آئمہ کو تم سے شادی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مشہود ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو تو میں اپنی بھانجی کا رشتہ دوں گا۔ اول، جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گروی ہے، اس کا پیسہ بھر کر گروی سے چھڑا دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئمہ اگر شادی کے بعد ملازمت جاری رکھے گی تو آدھی تنخواہ میرے گزارے کے لیے مجھے دے گی۔ اگر ملازمت نہیں کرے گی تو تم کو ہر ماہ گزارے لائق خرچہ مجھ کو دینا ہوگا، کیونکہ میں کمانے سے قاصر ہوں۔ مشہود نے دونوں شرطیں خوشی سے مان لی۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد ہی ماما جی کو لگا کہ رقم کم ہے۔ وہ مشہود کے سر ہو گیا کہ خرچے میں اضافہ کرو، پوری نہیں پڑتی۔ مشہود نے رقم بڑھا دی۔ اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد رقم مانگنے آ جاتا۔ ماموں کی اس حرکت پر آئمہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی۔ وہ منع کرتی کہ اب اور روپے ان کو مت دو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتا اور رقم دے دیتا۔ وہ جس قدر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اس شخص کے مطالبے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آخر کار مشہود تنگ آ گیا۔ اس نے وہ گھر بیچ دیا اور ہمارے گھر کے برابر والا بنگلہ خرید لیا ہے۔ احمد نے یہاں تک بات ختم کر کے کہا کہ اب تم آئمہ بھابھی سے ملتی رہنا۔ اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی ہے۔ ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، یوں میں اکثر اسے ملنے چلی جاتی۔ آئمہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بجھی بجھی اور اداس لگتی۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا
کہ آئمن نے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، کس کے لیے اچھا لباس پہنوں؟ مشہود کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ زیادہ وقت اپنے گیراج کو دیتے ہیں، گھر آتے ہیں تھکے ماندے، میری جانب توجہ ہی نہیں کرتے۔ میں نے اسے سمجھایا، مشہود بھائی نیک ہیں، پختہ عمر اور سلجھے ہوئے، ہر وقت تمہارے ساتھ پیچھے پھرتے اور محبت جتلانے کو ٹھیک نہیں جانتے ہوں گے۔ محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، باقی ہر طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں، تم بدگمانی میں نہ پڑو۔ میری باتیں آئمن نے خاموشی سے سنی مگر کچھ نہ بولی۔ کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ بجھی